السلام علیکم گائز، میں ہوں محمد نعیم کیسر اور میرے ساتھ آپ ہیں یہاں پہ بحریہ ٹاؤن میں. اور اس وقت میں ہوں آئیفل ٹاور کے بالکل سامنے. ہمارا ایک فلیٹ ہے جو ہم نے ابھی پرچیز کیا. تو یہاں پہ میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں، اور ان میں کچھ چیزیں اکثر لوگوں کی ہوتی ہیں، تو میں نے کہا چلیں یہاں پہ کچھ ٹپس شیئر ہو جائیں آپ کے ساتھ. ایک اچھا سا انوائرمنٹ ہے پیچھے، اور انوائرمنٹ کے ساتھ کچھ ڈسکس ہے آپ کے ساتھ. تو میں نے کہا آپ سے بات کی جائے. تو اصل چیز یہ ہے کہ اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تو پریشان نہ ہوا کریں، کیونکہ کچھ لوگ جو اپنی تعلیم 22 سال میں مکمل کر لیتے ہیں، لیکن ان کو 5 سال تک نوکری نہیں ملتی، 10 سال تک نوکری نہیں ملتی. اور کچھ لوگ جو ہے وہ 25 سال میں سی او بن جاتے ہیں. لیکن جو 25 سال میں سی او بنتے ہیں، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ کئی تو اللہ نے جتنی زندگی دی ہوتے ہیں چلتے ہیں، لیکن جو سی او بنتے ہیں تو اکثر میں نے ایسا دیکھا کہ جو بہت سپیڈ سے جا رہے ہوتے ہیں، جو 20-25 سال میں سی او بن جاتے ہیں، وہ 50 سال کی عمر میں 60 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. اور ہم نے کئی دیکھا ہے کہ جو 50 سال کی عمر میں سی او بنتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ 90 سال کی عمر میں پاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہر بندے کا اپنا ایک ٹائم فریم ہے، اپنا ایک ٹائم زون ہے. تو اس کے مطابق ہر بندہ اپنا کام کرتا. اللہ نے ہر بندے کے لیے ایک معاملہ رکھا ہے، تو ہر بندے کے جو ٹائم فریم ہے وہ الگ الگ ہے. تو پریشان نہ ہویا کریں. اور جیسے آپ دیکھیں کہ اکثر بندے جو بہترین روزگار ہوتا ہے ان کے پاس، اور لیکن پھر بھی وہ غیر شادی شدہ ہوتے ہیں، اور حالانکہ ان کے پاس گھر، بنگلہ، گاڑی، بینک بیلنس سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ غیر شادی شدہ ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی عمر میں جا کے بھی وہ ان کی شادی نہیں ہوتی. اور اکثر میں نے ایسے دیکھا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، میرے اپنے ایک اسٹوڈنٹ، تو وہ اسٹوڈنٹ لائف میں ابھی وہ کچھ کما بھی نہیں رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے ان کی شادی ہو گئی. تو جو ٹائم فریم ہے وہ سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا. تو لوگوں کو ایک دوسرے کے بارے میں دیکھیں کہ یار یہ بندہ بہت کما رہا ہے، یہ بندہ بڑا شاندار چل رہا ہے، یہ بندہ بڑا زبردست جا رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. ہر بندے کا ایک ٹائم فریم ہے، ایک ٹائم زون ہے. اس ٹائم زون کے مطابق ہر بندہ ایک معاملات کرتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے اوباما ہے، تو وہ 55 سال کی عمر میں ریٹائر ہو گیا. اور اگر آپ دیکھیں اس کی بجائے جو ٹرمپ تھا، اس نے 70 سال کی عمر میں اپنی سٹارٹنگ شروع کی ہے، اور اس نے شروعات جو اس کی وہ 70 سال پہ. تو ریٹائرمنٹ اور شروعات کا دونوں کا ایج کا ڈفرنس ہے، لیکن وہ 70 سال میں شروع کر رہا ہے. اب آپ کو اکثر ایک بڑی زبردست سی مشہور بھی فوڈ چین ہے کے ایف سی. تو جو کے ایف سی کا جو بابا جو بنا ہوتا ہے، جو وہ ہے اس کا جو آنر جس نے سٹارٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، تو اگر اس کو دیکھیں تو اس نے 64 سال کی عمر میں یا 66 سال کی، میں تھوڑا سا بول رہا ہوں، لیکن 60 سال کے بعد جا کے اس نے اپنی سٹارٹنگ کی ہے، اور 90 سال تک یا 88 ایئرس تک وہ زندہ رہا، اور اس نے انجوائے کیا اس چیز کو. تو بلکہ اس نے کوشش، میں نے اس کی ایک ہسٹری پڑھا تھا، کافی دیر ہو گئی پڑھی، تھوڑا سا بھول گیا ہوں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کافی دیر تک اس نے کوشش کرتا ہوا آگے بڑھنے کی، بہتری کی. اور بلکہ وہ یہاں تک تھا کہ اس نے 1-2 دفعہ اپنی کوشش بھی کی کہ وہ فیلئر ہوتا رہا، اور اس نے خودکشی کی کوشش بھی کی، سوسائڈ اٹیمپٹ بھی کیے، لیکن پھر بھی بچ گیا. شادی بھی کی اور ناکام ہو گئی. اور تو بات یہ کہ اگر وہ یہ پہلے سوچ لیتا کہ یار میں فیل ہوں اور بالکل میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، تو وہ کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس نے ایک فوڈ چین میں نوکری کی، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنا ایک سٹارٹ کرنے کا پلان کیا، تو 64 سال یا 66 سال کی عمر میں اس نے جا کے جب سٹارٹ کیا ہے، اور وہ تقریباً بڑا اچھا اس نے ایک انیشیٹو لیتے ہوئے گھر گھر جا کے ایک سپاٹ سے شروع کیا، چھوٹے سی جگہ سے شروع کیا، اور پھر گھر گھر جا کے اس نے وہ اپنے جو ریسیپی تھی فرائڈ چکن کی وہ بیچنا شروع کی، اور وہ پھیلتا اس وقت پوری دنیا میں پھیل چکا ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو امیزون کو یا گوگل کو، یہ بڑی چھوٹی چھوٹی جگہوں سے سٹارٹ ہوئے ہیں، اور یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ فیل ہو گئے. ٹھیک ہے، اگر آپ خود کو فیل نہ سمجھ لیں، اگر آپ خود کو فیل سمجھ لیتے ہیں تو واقعی آپ فیل ہیں، اور پھر آپ کو کوئی بھی پاس نہیں کر سکتا، کوئی بھی کامیاب نہیں کر سکتا. آپ زندگی میں کبھی بھی بہتری کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتے. پھر ایک میں آپ کو ایک اور چیز آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ ٹائم زون کے حوالے سے، کہ جیسے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسا زندہ دل ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، کہ وہ فیل ہو جاتے ہیں، اور اس پہ وہ روتے نہیں ہیں، بلبلاتے نہیں ہیں، بلکہ دوبارہ کوشش کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بزدل ہوتے ہیں یا کمزور ہوتے ہیں، ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا، وہ ایک نمبر کام آنے سے رونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے
تو دونوں میں فرق صرف ایک چیز کا ہے کہ دونوں میں خود اعتمادی کتنی ہے، دونوں میں اپنے لیے جو سیلف رسپیکٹ ہے وہ کتنی ہے. تو اپنے آپ کو سیلف رسپیکٹ دیجیے، اپنے آپ کو ڈیگریڈ مت کیجیے اور پریشان نہ ہو. کیونکہ آپ کا ٹائم فریم دوسرے کے ٹائم فریم سے الگ ہے، اور جو آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ آپ دوسرے کو اس طرح سے جج مت کیجیے کہ یار وہ کامیاب ہو گیا تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آپ بھی کامیاب انشاءاللہ ہوں گے. اطمینان رکھیے، اللہ پہ بھروسہ رکھیے، کوشش کیجئے کہ جو رب العالمین ہے، جو عظیم الشان ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، وہ جو اس کو دے رہا ہے وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہر بندے کی کیپیسٹی اور اس کی کیپیبلٹی جانتا ہے، تو اس کے مطابق اس کو بوجھ ڈالتا ہے. کوئی بندہ جلدی اٹھانے کے قابل ہوتا ہے تو کوئی بندہ لیٹ اٹھانے کے قابل ہوتا ہے. تو اللہ ہر بندے کو اس کے مطابق بوجھ دیتا ہے، اس کے مطابق اس کو ترقی دیتا ہے. اور ایک چیز تو قرآن میں بھی ہے نا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو اس لیے خوش رہا کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے، اور اپنے آپ کو بلیم مت کیجئے، اور کوشش کیجئے کہ خوش رہیں ایک چیز کے ساتھ کہ اللہ نے اگر بہتری چاہی تو ضرور بہتری آئے گی. ہاں شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی، آپ لوگوں نے کنسسٹنسی، مسلسل جد و جہد ہے وہ کرتے رہنا. بہت شکریہ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. میں نے کہا ایک چھوٹی سی بات آپ سے ڈسکس کر لیں جو کافی لمبی ہوگی. چلیں اللہ حافظ، السلام علیکم.